بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بہت ہی زیادہ یاداشت والا بندہ تھا، ذہین تھا، مگر کوئی ایسی پریشان کن چیز میرے بدن میں داخل ہو چکی ہے جس کے سبب محفوظات کا کچھ حصہ، میری یاداشت کا کچھ حصہ بھول گیا ہوں، گویا کہ نسیان کی بیماری لائق ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمات کہے، اللہم اخرج عنہ الشیطان۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے نسیان کی بیماری دور فرما دی۔ بسا اوقات انسان کا حافظہ اس لیے متاثر ہو جاتا ہے کہ شیطان اور جن جس کے بدل میں داخل ہو کر حافظہ پر حائل ہو جاتے ہیں، لہذا جب بھی مستند قرائن سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ نسیان کا سبب یہی ہے، یعنی شیاطین اور جنات یہ نسیان کا اسباب ہیں، ورنہ اور بھی بے شمار اسباب ہیں جن میں سے چند ایک آپ کو بتاؤں گا۔ قرائن سے معلوم ہو جائے کہ میرے نسیان کا سبب شیاطین اور جنات ہیں، تو اس وقت نسیان کو اسی طریقہ سے دور کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اللہم، اے اللہ، اخرج، نکال دے، عنہ الشیطان، ہو اس سے شیطان کو، شیطان کے وسائس اور خطرات اور اثرات جو اس انسان کے بدن کے اندر، جسم کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اللہ اس کو نکال دے۔ شیاطین اور جنات جب جسم میں داخل ہوتے ہیں تو حواس پر متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا، یتخبط الشیطان، مخبوط الحواس کر دیتا ہے۔ تو جب بہترین اور قرائن سے معلوم ہو جائے کہ یہی اسباب ہیں تو یہ کلمات پڑھے جائیں۔ اگر کسی دوسرے پر دم کرنا ہو، کسی نسیان والے پہ دم کرنا ہو، تو وہاں اللہم اخرج عنہ، اس سے الشیطان، شیطان کو نکال دے، اس کے وسوسوں کو، خطرات کو، اثرات کو دور کر دے۔ اور اگر خود اپنے اوپر دم کرنا ہو تو ان ہو کی جگہ انی، اللہم اخرج عنی الشیطان، اے اللہ میرے اندر سے جو شیطان کے اثرات ہیں، وسوسے ہیں، اثرات ہیں، ان کو دور کر دے۔ یہ ایک بہترین مسنون عمل ہے۔ الفاظ کم، معنی اور مفہوم وسیع۔ نسیان اور بھی بے شمار طریقوں سے مسلط ہو جاتا ہے۔ قبروں کے اوپر لگے ہوئے کتبے پڑھنے سے نسیان کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے نسیان کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے شرمگاہوں کو دیکھنا نسیان کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ بے وضو اور بغیر نہائے دھوئے کھانا پینا
نسیان کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ انسان باوضو رہے گا، اس کا جسم، اس کی صحت، اس کا دل و دماغ تندرست و توانا رہے گا۔ اور جن لوگوں کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے وہ بامر مجبوری بغیر نہائے دھوئے کلی کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن ایک متورع، متقی اور پرہیزگار انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر وضو کیے یا غسل کیے کچھ کھائے پیے۔ ایک واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادات اس آدمی کے منہ پر دے ماری ہیں جو بغیر وضو کے، طہارت کے اور پاکیزگی کے کوئی عبادت کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو سزا دیتا ہے، اس لیے کہ احکامات شرع جو ہیں ان کا پورا کرنا تاکید کے ساتھ حکم ہے۔ تو جو بندہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتا اس کو بھی نسیان کا مرض ظاہر ہو جاتا ہے اور لاحق ہو جاتا ہے۔ اگر شیاطین اور جنات کے وسوسوں سے، ان کے دخول سے ہوتا ہے تو یہ کلمات پڑھے جائیں، اللہم اخرج عنہ الشیطان۔ اور اگر کسی دوسری وجوہات کی بنا پر یہ مرض لاحق ہوتا ہے تو ان وجوہات کا تدارک کریں، کھٹی چیزیں کھانا چھوڑ دیں، کتبے پڑھنا چھوڑ دیں، بغیر نہائے دھوئے کھانا پینا چھوڑ دیں، اور میاں بیوی کے تعلقات کو ایک حد کے اندر، دائرہ کائر کے اندر رہتے ہوئے اس کو پورا کریں۔ بے شمار وجوہات ہیں لیکن سب سے اہم وجوہات جو ہیں یہ چند ایک ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ حافظہ بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے ائمہ، ان پہلے دور کے ائمہ کی باتیں تو بہت اعلیٰ ورفہ ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی 1 مہینے کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا۔ کراچی کی جامع مسجد میمن، وہاں یہ امامت و خطابت کرتے تھے تو روزانہ 1 سپارہ پڑھ کے رات کو مصلے پہ چڑھ جاتے سناتے۔ میں ان لوگوں میں شامل نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی نوازش اور عنایت سے 6 مہینے میں، کچھ دن 2-4 دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن 6 مہینے میں حفظ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، حافظہ، عقل، بینائی، حواس خمسہ، تو لہٰذا ہم خود ان چیزوں کے اندر دخل انداز ہوتے ہیں۔ احکام طریقت، احکام شرعیت کو ہم بجا لائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان آفات سے ہمیں دور اور محفوظ فرما سکتا ہے۔